بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند دن قبل ہم سب کے مخدوم و محترم ہمارے بزرگ سلسلہ نقش بندیہ کی عظیم شخصیت، بلکہ سلسلہ نقش بندیہ کا فخر، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ اپنی محنتوں کا، اپنی کاوشوں کا، اپنی قربانیوں کا صلہ اور اجر پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، یہ تقریباً آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے، 1990 کے قریب کی یہ بات ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت حضرت کے لیے دنیاوی کامیابی کے تمام دروازے کھلے ہوئے۔ ایک دن کی ان کی آمدن تقریباً 1 لاکھ روپیہ تھی، ماہانہ تقریباً 30 لاکھ روپیہ ان کی آمدن تھی۔ دنیاوی نعمتیں، دنیاوی آسائشیں، راحت کے اسباب، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن میرے بھائیو، ان کے دل کے اندر سے ایک آواز بھی بار بار اٹھ رہی تھی، ان کے دل کی ایک پکار بھی تھی، ان کے دل کی ایک صدا بھی تھی، ان کے دل سے بار بار ایک ندا آ رہی تھی۔ کیا وہ ندا یہ تھی کہ کیا میری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے؟ کیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا اگر مجھے یہ دنیا کی جو نعمتیں حاصل ہیں، یہ نعمتیں مجھے حاصل ہوں تو میرے لیے کافی ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں تھا۔ اس کا جواب یہی تھا کہ یہ سب کچھ تو دنیا کی چیزیں ہیں، چند دن کا سامان ہے، چند دن بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی زندگی کا مقصد تو نہیں ہے۔ پیسہ تو دنیا کی ضرورت ہے، پیسہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ تو اندر سے آواز آئی، دل سے آواز آئی کہ نہیں، آپ کی زندگی کا یہ مقصد نہیں، آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ایک طرف عشق خداوندی کا تقاضا تھا، محبت الہی کا تقاضا تھا، ایک طرف دنیا کی کشش تھی۔ دنیا کی کشش یہ تھی کہ آپ لاکھ روپیہ ایک دن میں کما رہے ہیں، محنت کریں، 2 لاکھ روپیہ کمائیں، 1.5 لاکھ کمائیں، 4 لاکھ کمائیں، اور سے اور کمائیں۔ اور ایک طرف عشق خداوندی، محبت خداوندی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا پہ لات مار کر، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو قربان کر کے اللہ کو ترجیح دی جائے۔ میرے بھائیو، انہوں نے عشق کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے عقل کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، عشق کے در سے ملی دولت ایمان و یقین، عقل بڑھتی ہی نہ تھی وہم و گما سے آگے۔ انہوں نے عقل کے وہم و گما کو پیچھے چھوڑا، عشق کا راستہ اختیار کیا۔ بلکہ ایک بار ایک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت کچھ عطا کی ہے، آپ اسی طرح دنیا کماتے رہیں، دین تو ساتھ ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ حضرت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نے دنیا کو ساتھ ساتھ چلایا تو کہیں دین پیچھے نہ رہ جائے، میں دین کا راستہ اختیار کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو دنیا خود بخود پیچھے چلی آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، پھر وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین بھی عطا کیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کو ٹھوکر ماری تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑ کر انسان کے پیچھے آتی ہے۔ پھر دنیا ناک رگڑتی ہوئی حضرت کے پیچھے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا عشق بھی عطا کیا، دنیاوی نعمتیں بھی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دی۔ آج سے 1 سال پہلے میں آخری بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، جمعے کا دن تھا۔ حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن کوثر مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ جمعے کے قریب پہنچے۔ میں نے درخواست کی شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ سے، انہوں نے ملاقات کا انتظام کیا، حضرت سے ہمیں علیحدگی میں ٹائم لے کر دیا۔ ہم حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے، حضرت کی صحبت کا لطف اٹھایا، حضرت کے فرامین سے، ارشادات سے استفادہ کیا۔ جمعے کی تقریر بھی حضرت کی سنی، جمعے کی نماز حضرت مولانا عبد الرحمن کوثر صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد اجازت حدیث کا سلسلہ بھی تھا۔ حضرت مولانا صاحبزادہ پیر سیف اللہ نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں گھر بھی لے گئے، اپنی لائبریری بھی دکھائی، بلکہ انہوں نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا، ان کے پاس اکابر کے نوادرات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری کی اینک اور حضرت کا قلم اٹھا کر ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں فرمایا کہ الحمدللہ میرے پاس مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری کی نظر
اور ان کا قلم موجود ہے۔ اس جملے کا لطف وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ادبی ذوق رکھتے ہیں۔ تو ہم وہاں سے پھر واپس آئے، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ آخری زیارت ہے، آخری ملاقات ہے۔ ویسے تو الحمدللہ حضرت کی بہت سی کتابیں جیسے خطبات فقیر وغیرہ، ان سے بھی استفادے کا ہمیشہ موقع رہتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب الحمدللہ بارہا معہد الترمذی میں تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح صاحبزادہ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب بھی احقر کی دعوت پر ایک بار تشریف لائے ہیں۔ ان حضرات سے بھی حضرت کے بارے پہ بہت کچھ استفادے کا موقع رہا۔ اسی طرح ہمارے علاقے کی بڑی مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا شیخ سہیل عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایگریکس ٹاؤن میں موجود ہیں، ان کی خانقاہ بھی ہے دارالعرفان کے نام سے، وہ بارہا معہد الترمذی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح میں بھی بارہا ان کی خدمت میں وہاں حاضر ہوا ہوں۔ ان حضرات سے حضرت کے علوم اور معارف سننے کا الحمدللہ موقع رہتا ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت کے علوم سے، معارف سے، حضرت کی تصانیف سے، حضرت کے اداروں سے، حضرت کے متوسلین سے، تمام سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کو اپنی جوار رحمت میں بلند مقام اور بلند درجہ عطا فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔